ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر اور آفیسر بنانے کے علاوہ یار ایک کاروباری بھی تو بنا سکتے ہیں، بزنس مین بھی تو بنا سکتے ہیں۔ ہم آج اپنے بچوں کو سب سکھاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو کبھی 10 روپے کی چیز 12 روپے میں کیسے بیچنی ہے یہ کبھی نہیں بتاتے ہیں۔ بس پڑھو، تم نمبر لاؤ اور باقی چیزیں اپنی قسمت پہ چھوڑ دو۔ اور یہ بچیاں جن کو لگتا ہے کہ ہمیں بڑی ہو کر کے تو برتن ہی مانجنا ہے، تو ان بچیوں کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کہانیاں سناؤ کہ وہ ایک لڑکی تھیں، عرب کی عورت تھیں، لیکن پوری دنیا عرب میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اور ایک بات میں آپ حضرات سے اور کروں گا، دیکھیے یہ آخری بات ہے لیکن بہت اہم بات ہے، اس لیے خاص توجہ۔ میرے بھائی سب سے پہلے آپ حضرات ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس کی قسمت میں تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ ہر بچہ پڑھائی لکھائی کے لیے پیدا نہیں ہوتا یار۔ اس دنیا میں آ کر کے ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر بننے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بنا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا یار کچھ ماں باپ ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، اپنے بچوں پہ اس طرح وہ تعلیم کا پریشر بناتے، اتنا دباؤ ڈالتے ہیں۔ یار 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے، بیچارہ برابر ناشتہ بھی نہیں کرتا ہے کہ چلو بھائی بیگ اٹھاؤ اسکول جاؤ۔ اب وہ صبح ہی اسکول چلا جاتا ہے، 12-1 بجے تک اسکول پڑھتا ہے، دوپہر میں چھٹی ہوتی ہے، گھر آتا ہے، ابھی برابر بیگ بھی نہیں رکھتا کہ جلدی چلو ہاتھ دھو، کھانا کھاؤ، ڈریس چینج کرو اور چلو ٹیوشن کے لیے جاؤ۔ اب انگلش کا ٹیوشن کر کے آ گیا، اب چلو عربی کا ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، اب جاؤ اردو کی ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ بچہ یہاں وہاں، اسکول جاؤ، ٹیوشن جاؤ، یہ مدرسہ جاؤ، یہ دن بھر وہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور جب شام ہوتی ہے تو اب سارے جگہوں پہ بیٹھ کر کے اس کو ہوم ورک کرنا ہے۔ اللہ جانے ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھ لیتے ہیں، وہ کوئی مشین ہے، کمپیوٹر ہے، کیا ہے بھائی؟ ان کو نہ ہم کھیلنے کا ٹائم دیتے ہیں برابر، نہ کودنے کا ٹائم، نہ اپنے دوستوں بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ مستی کا ٹائم۔ یہ بچپنا ہے یار۔ پڑھائی لکھائی کا اتنا پریشر، ہم اتنا ان پہ دباؤ ڈال دیتے ہیں کہ یار ان سے، اپنے بچوں سے ان کا بچپنا چھین لیتے ہیں، ان کو ان کی زندگی نہیں جینے دیتے ہیں۔ پوچھا جائے آپ اتنا پریشر کیوں ڈال رہے ہیں بچے پہ؟ بھائی ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، اس کو کوئی پد دلائیں گے، کوئی آفیسر بنائیں گے۔ میرے بھائی ہر بچہ یہاں ڈاکٹر، انجینئر اور آفیسر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول ہی مت بھیجیے، ان کو پڑھائیے لکھائیے مت، بالکل شوق سے پڑھائیے، اسکول بھیجیے، مدرسہ بھیجیے، سب کچھ پڑھائیے، لیکن اگر کبھی ان کا نمبر کم آ جائے نا تو بچوں سے دشمنی مت کیجیے، نفرت مت کیجیے، ان پہ غصہ مت جھاڑیے، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اتنا ذہنی طور پر کمزور مت کیجیے کہ وہ بچہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ یار اب تو میں شاید کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یا آپ بچے کے ساتھ اس کی لائف بنا نہیں رہے بلکہ اس کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس کو نکما بنا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیے، مدرسہ بھیجیے، پڑھ سکتا ہے تو پڑھائیے، لیکن اگر اس کے مارکس کم آ رہے ہیں، وہ پڑھنے لکھنے میں تھوڑا سست ہے، تو کوئی بات نہیں بھائی، پڑھائی لکھائی کے علاوہ اور بھی بہت سارے میدان ہیں۔ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر اور آفیسر بنانے کے علاوہ یار ایک کاروباری بھی تو بنا سکتے ہیں، بزنس مین بھی تو بنا سکتے ہیں، ان کو کام اور تجارت کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو بتا سکتے ہیں۔ اور پھر پڑھائی لکھائی بھی ہمارے یہاں کیا، یہ کیسا نظام ہے یار کہ 18-20 سال تک، 25 سال تک ہمارے بچے یار پڑھائی کرتے ہیں، ڈگریاں جب ان کو مل جاتی ہیں تو 18-20 سال کے بعد آخر میں ان کو نوکری کی فائل ہی اٹھانی پڑتی ہے، ان کو جگہ جگہ نوکری کے لیے خاکی چھاننا پڑتا ہے، در در بھٹکنا ہی پڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی سماج میں کہ ایک بچہ، ایک بندہ ہوتا ہے جو کبھی اسکول مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا ہوتا ہے، لیکن 18-20 سال میں وہ ایک کمپنی کا مالک بن چکا ہوتا ہے، وہ اپنا کاروبار کھڑا کر چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بچپن سے یہ بات سکھائی جا چکی ہوتی ہے کہ بیٹا تمہیں بڑا ہو کر کے کاروباری بننا ہے، تو بچپن سے اس میں محنت کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ بچپن ایک فصل کی مانند ہوتا ہے، جو بیج آج تم اس میں ڈالو گے وہی کل اگے گا۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو ایک لیمو پانی کا اسٹال لگوا دیا تو شاید کل ہمارا یہی بچہ کسی کمپنی کا CEO بن جائے، کسی کاروبار کا مالک بن جائے۔
ہم آج اپنے بچوں کو سب سکھاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو کبھی 10 روپے کی چیز 12 روپے میں کیسے بیچنی ہے یہ کبھی نہیں بتاتے. 100 روپے کی چیز کو 110 میں 120 میں کیسے بیچنا یہ نہیں بتاتے. بس پڑھو، تم نمبر لاؤ اور باقی چیزیں اپنی قسمت پہ چھوڑ دو. میرے بھائی اب یہ زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب بچوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بچوں کو اب یہ مت بتائیے کہ بیٹا پیر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہے، بلکہ بچوں سے کہیے کہ بیٹا پیر فل پھیلاؤ اور جہاں تک پھیلا سکتے ہو وہاں تک پھیلاؤ. چادر چھوٹی پڑے تو بیٹا نئی خرید لو. یہ سکھاؤ بچوں کو یار. او بھائی اوقات دے کر کے بات کرو. کیا اوقات دے کر کے؟ انسان جو اپنی اوقات دے کر کے بات کرے وہ انسان ہی کیا؟ بڑا انسان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو اپنی اوقات سے بڑھ کر کے باتیں کرتا ہے، بڑا خواب دیکھتا ہے. اس لیے بچوں کو بڑے بڑے خواب دکھاؤ، ان کی سوچ بلند کرو، ان کی فکر بدلو، اور اپنے بچوں کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کہانیاں سناؤ، حضرت عثمان غنی کی کہانیاں سناؤ. اور یہ بچیاں جن کو لگتا ہے کہ ہمیں بڑی ہو کر کے تو برتن ہی مانجنا ہے، ہمیں تو چولہا ہی پکانا ہے، بچے ہی پالنے ہیں، تو ان بچیوں کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کہانیاں سناؤ کہ وہ ایک لڑکی تھیں، عرب کی عورت تھیں، لیکن پوری دنیا عرب میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا. میرے حضور ان کے پارٹنر تھے، دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے کاروبار کیا. بہت بڑی ملکہ تھی، تاجر تھی وہ. تو عورتیں صرف برتن مانجنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، کھانا پکانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. عورت ہو کر کے عزت کے ساتھ ایک کاروبار بھی کر سکتی ہے، کوئی بزنس بھی کر سکتی، تجارت بھی کر سکتی ہے، جیسا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا. ان بچوں کو سناؤ بھائی. لیکن ہم کیا ہوتا ہے، بس صرف بھائی پڑھائی کرانی ہمیں، ان کو صبح شام صرف اسکول بھیجو، ٹیوشن بھیجو، اسی میں ہماری ساری توجہ لگی رہتی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے. کیوں بھائی؟ بچوں کو یار بچپن سے چھوٹے موٹے کام کی عادت ڈلوائیے. دیکھو ہم لوگ نا یار بچوں کو جیب خرچ تو روز دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں نا، بھئی جاؤ ٹافی لے لو، بسکٹ لے لو، آئس کریم لے لو، دیتے ہیں بچوں کو. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے 150 بھی دیتے ہیں، نہیں تو 10-20 تو اپنے بچوں کو دیتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، دینا چاہیے، شوق سے دیجئے. لیکن آج سے نا اپنے بچوں کو جب جیب خرچ دینا ہو تو ایسے ان کو اٹھا کر کے چوم چاٹ کر کے لاڈ پیار کر کے کڑک نوٹ نکال کر کے مت پکڑا دیا کیجئے. آج سے جب بچوں کو کوئی جیب خرچ دینا ہو تو پہلے ان سے کوئی کام کروائیے، ان سے تھوڑی محنت کروائیے. اپنی خدمت کے لیے بولیے، پانی لانے کے لیے بولیے، دادی دادا گھر میں کوئی بزرگ ہیں ان کی خدمت کے لیے بولیے، ماں کی خدمت کے لیے بولیے. یعنی بچوں کی جیسے ان کی عمر ہے اس لیول پہ ان کی حیثیت کے مطابق ان سے کوئی محنت لیجئے. جب بچے محنت کر لیں، کام کر لیں، پھر ان کو نکال کر کے جیب سے جب کڑک روپیہ پکڑائیں گے نا، نوٹ پکڑائیں گے، تو بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ یار کام کرنے سے پیسہ ملتا ہے، محنت کا پھل ملتا ہے. پھر وہ بچے محنت کے عادی بنیں گے، ان کے اندر کام کا شوق پیدا ہوگا، اور بچپن ہی سے پھر وہ بڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے واٹس ایپ فیس بک کے ریلز نہیں دیکھیں گے، وقت ضائع نہیں کریں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے بازیاں نہیں کریں گے، بلکہ پھر وہ بڑے ہو کر کے کام کریں گے اور محنت کے عادی بنیں گے. اس طرح بچوں کو بچپن سے چھوٹے چھوٹے کام کی عادت ڈلوائیے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب دیکھو پیسہ کہاں قبر میں جانے والا، پیسہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ اوپر تھوڑی نہ جائے گا. میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، پیسہ اوپر نہیں جائے گا، لیکن اگر انسان کے پاس زندگی میں پیسہ ہے تو یہ پیسہ مرنے کے بعد اوپر جائے نہ جائے، لیکن زندگی میں انسان کو بہت اوپر لے کر کے جاتا ہے. ورنہ یاد رکھو میرے بھائی، کسی نے کہا تھا کہ حضرت اس دنیا میں سب سے بھاری بھرکم بوجھ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میرے خیال سے اس دنیا میں سب سے بھاری بوجھ انسان کی خالی جیب ہوتی ہے. اگر آپ کی جیب خالی ہے تو اللہ کی قسم آپ کا ایک ایک قدم پہاڑ بن جائے گا، اور آپ کا وجود دھرتی کے لیے بوجھ بن جائے گا. جو دوسروں کے سہارے پلتا ہے، ان کا منہ ہی دیکھتا رہتا ہے نا، پھر وہ قوم پر، سماج پر، اپنے خاندان پر بوجھ ہی بنتا ہے. اس کو کوئی عزت اور کوئی ویلیو نہیں ملتی ہے. پیسہ کماؤ بھائی،
عزت کا پیسہ، حلال کا پیسہ، خون پسینے کا پیسہ. کہتے ہیں پیسہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے. میں نے کہا کہ بھائی پیسہ ہاتھ کا میل نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیسہ کمانے والے جو میلے ہاتھ ہوتے ہیں اس میں قوموں کی عزت اور عظمت چھپی ہوتی ہے، انسان کی ترقی اور بھلائی کے راز چھپے ہوتے ہیں. کہتے ہیں پیسے سے ہر چیز تھوڑی نہ مل جاتی ہے. ہم نے کہا ہاں صحیح بات ہے، پیسے سے ہر چیز نہیں مل جاتی ہے، لیکن اگر پیسہ ہو تو بہت ساری چیزیں ایسے مل جاتی ہیں. پیسہ انسان کے پاس ہو، کہتے پیسے سے محبت تھوڑی نہ خرید سکتے ہو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے سے محبت نہیں خرید سکتے، لیکن اگر انسان کے پاس پیسہ ہو نا تو ہزاروں محبتیں ایسے ہی سڑکوں پہ ہلو ہائی کرتی ہوئی مل جاتی ہیں اس کو. پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی زندگی میں. بچوں کو پیسوں کی اہمیت بتائیے، پیسوں کی عظمت بتائیے، حلال پیسوں کی. یار پیسہ وہ ہے نا کہ پیسہ کما کر کے اللہ کی جنت خریدی جا سکتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 17 مرتبہ تقریباً انہوں نے اللہ کے رسول سے اللہ کی جنت خریدی ہے. 17 دفعہ. پیسہ ہے. کہتے ہیں جب جب اللہ کے دین کو پیسوں کی ضرورت پڑی ہے اور حضور نے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی بات کی ہے، جب جب ضرورت پڑی ہے، سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ بلند کیا ہے اور حضور کی آواز پہ لبیک کہا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. تو پیسہ ہے تو آپ رب رسول کو بھی راضی کر لیں گے، بڑے دیندار بھی بن جائیں گے، اپنی دنیا بھی بن جائے گی آپ کی اور اپنی آخرت بھی آپ بنا لیں گے. غریبوں کی مدد کر کے، بیواؤں کا سہارا بن کر کے، یتیموں کی پرورش کر کے، اور غریب و نادار جو مجبور بچے ہیں سماج کے ان کی تعلیم کی فیس ادا کر کے. ہاں بھائی اگر ٹھیک ہے میں نہیں پڑھ سکتا، میرا بچہ نہیں پڑھ سکتا، تو اپنے بچے کا ذہن بنائیے کہ بیٹا ٹھیک ہے تو پڑھائی مت کر، تو پیسہ کما، بزنس کر، اور پیسہ کما کر کے جو غریب و نادار بچے ہیں جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور پڑھنے میں اچھا ان کا رزلٹ بھی آ رہا ہے، ایسے کئی سارے بچوں کو تو فیس ادا کر کے ان کو پڑھا سکتا ہے. تو خود نہیں پڑھے گا لیکن ہزاروں لوگوں کو پڑھا دے گا. لیکن ہم ہیں کہ نہیں بیٹا تمہیں پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے، اور پڑھ لکھ کر کے کرنا کیا ہے، تمہیں نوکری کرنی ہے. جب ہم شروع سے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے انہیں صرف نوکری کا خواب دکھاتے ہیں نا، تو وہ بچے بڑے ہو کر کے بھی کتنے بھی پڑھ لکھ جائیں، کتنے بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن آخر میں وہ پڑھ لکھ کر کے ہر ایرے غیرے کو جی سر اور یس سر ہی کہتے پھرتے رہتے ہیں. ہر کسی کے سامنے ان کو ہاتھ باندھ کر ہی کھڑا رہنا ہوتا ہے. وہ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ یار 4 لوگ ہمارے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں. وہ صرف نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں، کسی کو نوکری دینے کی ان کے اندر سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. اس لیے بچوں کے ذہن کو بدلیے، ان کی سوچ اور فکر کو بدلیے. زمانہ اب بہت بدل چکا ہے. یہ یوٹیوب، انٹرنیٹ، اے آئی کا زمانہ ہے. یار بچوں کو ریل دکھانے اور جھوٹے موٹے کھیل کود کے کارٹون دکھانے کے بجائے ان کو باقاعدہ بزنس کے کارٹون آتے ہیں، پیسے کمانے کے ہنر سکھائے جا رہے ہیں، کلاسیں آن لائن چالو ہیں. یہ سب بچوں کو سیکھنا چاہیے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو. یہ فالتو واٹس ایپ، فیس بک پہ بیٹھ کر کے، انسٹاگرام پہ بیٹھ کر کے شارٹس اور ریل دیکھنے سے آپ کا کچھ بھلا نہیں ہوگا سوائے منورنجن کے. آپ حقیقت میں زندگی کی لذت لینا چاہتے ہیں، عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، آپ پیسہ کمانے کی اسکل سیکھیے، آگے بڑھنے کا ہنر سیکھیے، اور زندگی میں کامیاب بن کر کے دوسروں کا سہارا بنیے. ایک غریب کی جب آپ مدد کریں گے تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ یار حقیقت میں دلی خوشی کیا چیز ہوتی ہے، یہ انسان کا بڑکپن کیا ہوتا ہے. تب آپ کو محسوس ہوگا اور آپ اس وقت اپنے آپ پر فخر محسوس کریں گے، آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا.